AQ events better than your expectations. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ جن و انس کو میں نے تخلیق فرمایا، مقصد کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق عبادت، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو گویا کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا تو مقصد ہمارا عبادت رکھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کو پایا ہی نہیں، اور ہم نے کہا کہ بس نماز پڑھ لی عبادت ہے، سال کے بعد روزے رکھے عبادت ہے، استطاعت ہوئی زکوٰۃ دے دی، حج پہ چلے گئے عبادت بس، یا کسی کی غریب کی مدد کر دی۔ اس سے زیادہ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ عبادت کے مفہوم کو ہم سمجھے کتنا ہے، پھر اس کے اعتبار سے ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو مفہوم کا سمجھنا اتنا محدود تھا، عمل پھر وہاں پہ کیسے آگے بڑھ سکتا کہ ہم نے تو انہی چیزوں کا بس یہی عبادت ہے، حالانکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ اب 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف نماز تو نہیں ہے، روزے تو سال کے بعد آئیں گے، حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی سال کے بعد آئے گی، 24 گھنٹے تو روزانہ ہے جن سے آپ کا روزانہ واسطہ پڑ رہا ہے، تو اس کے اندر عبادت کا حسن پیدا ہو جائے، وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے تو مقصد حیات بنایا عبادت کو، پھر ہمارے ذہن میں وہی تصور ہے عبادت کا کہ ہم نے بس نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، بس عبادت ہو گئی، تو پھر ایک اشکال آئے گا ذہن میں کہ اگر ہماری کل زندگی کا مقصد ہی عبادت تھا تو پھر اللہ نے جو باقی چیزیں ہیں وہ کیوں پیدا کی؟ مثال کے طور پہ پیٹ پیدا کیا، اب میں مزدوری کے لیے آیا، میں ملازمت کے لیے آیا، میں اپنے کام کاروبار میں لگا ہوں، میں عبادت کیسے کروں گا؟ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، میں تو اپنی ملازمت کر رہا ہوں، عبادت کیسے کروں؟ ٹائم نکالنا پڑے گا اس کے لیے۔ اچھا میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا، میں فلاں کام میں فلاں کام میں فلاں کام۔ تو اگر اللہ نے زندگی کا مقصد عبادت رکھا تھا تو پھر طرز زندگی بھی وہ ہوتا جو فقط ہمارا مسجد کے اندر ہی گزر جاتا، کیونکہ اگر مقصد حیات وہ عبادت ہے اور ہم 24 گھنٹے میں تو کر ہی نہیں رہے، تو گئے کہ پھر تو کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا اپنے مقصد کے پورا کرنے میں، پھر تو سارے ناکام ہو جائیں گے، تو پھر اب کیا کریں؟ بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، نوکری بھی ہے، اپنی تجارت بھی ہے، دکان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، خوشیاں غمیاں بھی ہیں، کتنے معاملات ہیں، تو پھر عبادت مقصد ہے تو مقصد تو زیادہ ٹائم مانگتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو سارے کیا ہو گئے؟ اپنے مقصد میں فیل۔ یہ ہماری سوچ ہوگی، ہمارا تصور ہوگا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں سمجھائی ہوئی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی، یعنی میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اب یا اللہ میں اپنی زندگی کے ہر عمل کو، ہر قول فعل کو، ہر معاملے کو عبادت بناؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کر، کہ میں نے تم ہی میں سے ایک انسان کو تمہیں رہنما نبی بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یا اللہ مقصد تو آپ کی عبادت ہے، اتباع اللہ کے نبی کی ہم کریں تو آپ کا مقصد، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو میرے نبی کی اتباع پیروی کرے گا وہ مجھ اللہ کی اتباع پیروی کرے گا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، اگر میری 24 گھنٹے کی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ہو گئی تو میرے 24 گھنٹے عبادت ہے۔ میں نے کھانا بھی ہے، میں نے پینا بھی ہے، میں نے سونا بھی ہے، میں نے جاگنا بھی ہے، بیت الخلاء آنا جانا بھی ہے، کاروبار، تجارت، دکان، مکان، رشتہ دار، خوشیاں غمیاں، یہ ساری چیزیں ہر شعبے میں نبی کی سنت موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا کھانا نبی کی سنت کے مطابق کھاؤ، پینا نبی کی سنت کے مطابق، حتیٰ کہ تم سونے لگے ہو، اگر میرے نبی کی سنت کے مطابق سو جاؤ گے، تم تو سو گئے، میں تمہیں عبادت کا ثواب دے دوں۔ تو گیا اگر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گئی تو گیا زندگی کا ہر لمحہ کیا ہے؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔
آپ کھیلنے کے لیے نکلے میدان میں سنت کے ضابطے سامنے رکھیں کہ سنت کھیل کے معاملے میں کیا ہے، آپ خوشی پہ جا رہے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، آپ کسی غمی پہ جا رہے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، ہر معاملے میں سنت کو سامنے رکھیں گے تو گویا پھر قرآن ہی بتاتا ہے کہ جو نبی کی کامل اتباع میں آ گیا گویا کہ وہ پوری زندگی عبادت بنا گیا۔ تو کتنا آسان سا نسخہ ہے، کھاؤ پیو سو جاگو اپنے سارے کام کرو، بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہو، بس سنت کا خیال کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا ہر عمل آپ اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے ہاں عبادت لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس میں نبی کی سنت آ گئی۔ تو اس چیز کا اہتمام۔ AQ Events, better than your expectations.